السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر 120۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ذکر کی مجالس پر چونکہ سکینہ ایک خاص نعمت ہے، نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کو ڈھانک لیتی ہے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابو رزین ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں جس سے تو دونوں جہاں کی بھلائی کو پہنچے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑ، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ بس یہ سارا مضمون فضائل اعمال 375 اور 376 سے میں نے نقل کیا ہے۔ اوپر کے حوالے بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیے جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، تعلیم کریں گے، تو آسمان والوں کے یہاں ایسا چمکے گا ہمارا گھر جیسے زمین والوں کے یہاں ستارے چمکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں بھی داخل کرے گا۔ اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے پکاتے بھی، لسی بناتے بناتے بھی آدمی جو ہے وہ ذکر کرتا رہے، تو ذکر ہمیشہ ہماری زبان پر ذکر ہونا چاہیے۔ عربوں کے ہم نے دیکھا ماشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے اللہ یحییک، اللہ یطول عمرک، اللہ یثبت اقدامک، اللہ، ہر وقت اللہ 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 اللہ، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے پڑھوائے گئے ہیں۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کی خاطر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، کوئی اس کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ قرآنی دعا ہے، اور انشاءاللہ باقی رہنے والی نیکیوں میں تو آ ہی گیا ہے، چھپ کر بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ علماء نے لکھا ہے روزانہ 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ تو اسے پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی پوری حفاظت فرمائے، اور کمال ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ کوئی گناہ ہم سے ایسا نہ ہو جس سے خیر اللہ تعالی ہم سے چھین لے۔ یہ امام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، کتابوں میں لکھا ہے، یہ بلخ کے تھے، بلخ۔ تو بلخ کے بادشاہ نے ان کو ذلیل کیا، ان کا نائکرانی کی، اور ان کو بہت برا بھلا کہا، اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ بلخ سے سیدھے چل کر روم آ گئے، رستہ ایک ہی ہے، پیدل سفر بھی ہے وہاں سے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بلخ پر ایسا عذاب آیا، 500 سال تک ایک عالم بھی وہاں پیدا نہیں ہوا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس لیے کوئی چک ہم سے ایسی نہ ہو جس سے خیر کی چھتری کو اللہ لپیٹ نہ لے۔ اللہ خیر کی چھتری لپیٹ لے گا تو محروم ہو گیا آدمی۔
یا مولانا رومی کا قصہ یاد رکھنا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.